بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں بے حد ہی خاص پروگرام دین اور دنیا. دین اللہ نے بھیجا اور اس دنیا کے لیے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے وہ دل کی گہرائیوں سے عبادت ہم نہیں کر پاتے، اور نہ ہی اس کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہمارے عمل میں دکھتا ہے. تو دل کی گہرائیوں سے عبادت اور اس کا رنگ کیسے آئے گا اور کیسے ہمیں کرنا چاہیے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. خوش آمدید. خداوند کریم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی، آج جس سبجیکٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اچھا سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہم 24 گھنٹہ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ سنتے رہتے ہیں کہ عبادت ہمیں ایسا کرنا چاہیے، عبادت ایسی ہونی چاہیے. لیکن جو دل کی گہرائیوں سے عبادت اللہ چاہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، یا میں اپنے اوپر بھی بول دیتا ہوں. تو اس کی عبادت کا رنگ نہیں دکھ رہا ہے. تو سب سے پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عبادت اور بندگی دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت اچھا سوال ہے. ہماری اردو زبان میں عبادت اور بندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں قرار دیا گیا ہے. جی. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. بندگی یعنی عبودیت، عبادت اور عبودیت یہ دو ورڈز الگ الگ جگہوں پر یوز ہوتی ہیں. عبادت کہتے ہیں اس خاص عمل کو کہ جسے انسان اللہ کے لیے انجام دیتا ہے اللہ کے کہنے سے. یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ کے کہنے سے اللہ کے لیے انجام دے، اسے عبادت کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں. جبکہ بندگی اور عبودیت کہتے ہیں انسان کی وہ لائف اسٹائل کہ جس کو وہ اس طرح سے گزار رہا ہے کہ اللہ کے لیے قرار دے رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ آفس کی طرف جا رہی ہیں، یہ عبادت اس معنی میں کہ اللہ نے کہا ہے نہیں ہے. لیکن آپ کا آفس کی طرف جانا، بیٹھ کے کام کرنا اگر اس لیے ہے تاکہ پروردگار راضی اور خوش ہو جائے تو یہ ہماری بندگی ہے اور یہی ہماری عبودیت ہے. یعنی ہمارے سارے کام اگر خوشنودی پروردگار کے لیے ہو جائیں تو یہ بندگی بن جائے گا. اور اگر اللہ کے کہے ہوئے عمل کو اللہ کے لیے انجام دیں تو یہ عبادت کہلائے گا. چلیے، تو عبادت ایسا لگتا ہے کہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور بندگی 24 گھنٹے، ایسا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم فرق کریں تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کامن طور پہ دیکھیں تو ہم عبادت 24 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی نیتوں کے اوپر ہے. لیکن پرٹیکولر جو ہمارے ڈیٹس ہیں، جو ہمارے خاص کام ہیں، اعمال ہیں، جیسے نماز، اس کو ہم عبادت کہیں گے. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ اللہ جو کہے وہ عبادت ہمیں کرنا چاہیے، تو کیوں عبادت وہی اللہ کو پسند ہے جو اللہ کہتا ہے؟ ہماری جو پسند ہے، ہم جو کرنا چاہیں اسے عبادت قرار نہیں دیا گیا ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے بڑا پیارا سوال ہے، اور اس کا جواب میں دینے سے پہلے اپنا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں ہندوستان کے باہر ایک ملک گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے عشرے میں. اور اتفاق یہ ہے کہ جن کے وہاں رکا تھا خود ان کے بھائی کا سب سے بڑا گیراج تھا کہ جہاں پر پورے شہر کی گاڑیاں آ کر صاف اور ستھری، اور ان کے لیے آئلنگ ہوتی تھی، سارے کام ہوتے تھے، سروس ہوتی تھی. ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ مولانا اگر 3-4 دن اور رک جائیے، واپسی کی جو تاریخ تھی آپ اور رک جائیے تو میرے پاس لندن کی وہ خاص گاڑی ہے کہ جو میں نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے منگوائی تھی، وہ آج بھی ویسے ہی میں رکھے ہوں، اس کو یوز کرتا ہوں. لیکن مولانا رک جائیے میں آپ کو دکھا دوں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ بولے وہ سروس کے لیے گئی ہے. اچھا. میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ سروس؟ آپ کے پاس تو خود گیراج ہے. ایک بات ہوئی. اتفاق یہ جن کے گھر میں رکا تھا ان کے پاس خود اپنی BMW تھی، اور وہ ایک دن غائب. انہوں نے مجھ کو دوسری گاڑی سے مجلس پہنچا. میں نے کہا خیریت، وہ کہاں گئی ہے؟ کہا وہ سروس کے لیے گئی ہے. میں نے کہا آپ کے بھائی کے وہاں؟ بولے نہیں، ان کے وہاں نہیں بھیجتا میں. تو میں سمجھا کبھی کبھی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے.
وہ بات ہو چکی تھی, دوسری سامنے آئی. میں سمجھا شاید اختلاف ہے, اس لیے بھائی کو بولے نہیں, بقیہ ساری گاڑی ان کے وہاں جاتی لیکن BMW ان کے وہاں نہیں بھیجتا. ریزن میں نے پوچھا تو وہ پہلے کا بھی جواب مل گیا, دوسرے کا بھی جواب. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بڑی کمپنیز اپنی گاڑیوں کی سروس کے لیے اپنے سروس سینٹر میں گاڑیاں منگواتی ہیں. اچھا, اس کا ریزن یہ ہے کہ اس گاڑی میں کون سے پرزے استعمال کیے گئے ہیں, کون سے نازک ہیں, کون سے اسٹرانگ ہیں, یہ سب اس کمپنی کو پتا ہے, بنانے والے کو پتا ہے. بقیہ کہیں کسی اور جگہ کے اوپر اگر آپ سروس کے لیے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کسی حصے میں ڈیمیج ہو جائے, پھر وہ کمپنی ذمہ دار نہیں ہے. یعنی آپ اپنی پسند سے کہیں پر اگر سروس کے لیے لے کر گئے تو آپ ذمہ دار ہیں, لیکن اگر آپ کمپنی کی طرف لے کر جائیں گے اپنی گاڑی کو, جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, تو پھر اس گاڑی میں کوئی کمی ہے تو کمپنی ذمہ دار ہے. اس وقت مجھے پتا چلا کہ کیوں پروردگار نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے بلایا ہے اور کیوں یہ شرط لگائی ہے کہ جو اللہ کہے وہی تم کرو, وہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. ریزن کیا ہے؟ ہم اپنی پسند سے اگر اپنی عبادتوں کو انجام دیں گے تو ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ ہماری باڈی میں کون سا پارٹ اسٹرانگ ہے, کون سا ویک ہے, کس کو ہمیں کمزور ہے تو اس کو اسٹرانگ بنانا ہے, کس کو صحیح طریقے سے کہاں استعمال کرنا ہے. وہ وہی جانتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. لہٰذا اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم جب عبادت اللہ کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق کریں گے تو پھر یہ عبادت اللہ کو بھی پسند ہوگی اور خود میرے لیے بھی مفید ہوگی. لیکن میں اپنی پسند سے یہ کام کر رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, وہ کام کر رہا ہوں اللہ کی, وہ ہو سکتا ہے کہ میری پسند کے مطابق ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بن جائے. تو یہ بات کلیئر ہے کہ انسان جس جگہ سے بن کر آیا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی باڈی کو سروس دیتے رہنا ضروری ہے اس کے لیے. تو ہمیں جو ہے اللہ کی بتائی ہوئی عبادت اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی اس طرح سے ایکٹیو رہے اور اللہ کے لیے عبادت کرتی رہے. یقیناً. چلیے, بہت شکریہ اور بہت اچھا جواب تھا اس کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں جوڑنا چاہوں گا. جب عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں تو گہرائیوں سے عبادت کرنا, یعنی دل کی گہرائیوں سے عبادت کرنا, وہ ختم ہوتے جا رہا ہے اور عبادت کے باوجود ہمیں وہ رنگ دکھ نہیں رہا ہے, یعنی مزہ نہیں آ رہا ہے. ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ چلیے عبادت ہے, اب اتنی ساری عبادتیں صبح سے شام تک بتا دی گئی ہیں, تقریباً 12 گھنٹہ, تو 12 گھنٹہ تو اویلیبل نہیں ہونا عبادت کے لیے. جی دیکھیے, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں ایک ساتھ. ایک بات تو آپ نے یہ پوچھی ہے کہ کیوں اتنی زیادہ عبادتیں کہ جو ہم اپنی 24 گھنٹے کی لائف میں ان کو انجام نہیں دے سکتے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات پوچھی کہ ہماری عبادتوں میں خلوص کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے. یہ دونوں باتیں الگ الگ ان کے جواب ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ پروردگار نے ہم سے جو عبادتوں کا وقت مانگا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اس دوڑتی ہوئی زندگی میں اس کو انجام نہ دے پائیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے, زیادہ سے زیادہ ہماری لگژری لائف ہو جائے, زیادہ سے زیادہ ہم مثلاً آرام دہ زندگی حاصل کریں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پروردگار نے ہماری جو ذمہ داری قرار دی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں. اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین توجہ دے لیں. بعض روایتوں میں 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہے, بعض روایتوں میں 3 پارٹ کی بات ہے. ہم 3 پارٹ لے لیتے ہیں. اگر 24 آورز کو ہم 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں تو 8 آورز ہوا. 3 پارٹ میں رب العزت نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ 8 گھنٹہ, یعنی جو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی بنا پہ 8 آورز, یہ 8 گھنٹہ تم اپنی زندگی کے لیے معاش یعنی رزق تلاش کرو, 8 گھنٹہ تم آرام کرو اور 8 گھنٹہ تم اللہ کی عبادت کرو. اب میرے پروردگار نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ 8 گھنٹے کی عبادت مانگی ہے. اب آئیے 8 گھنٹے کی عبادت. اب آئیے وہ اگر ہم اس کو عرض کریں کہ جو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہا ہے اس میں سے ایک پارٹ یعنی 6 گھنٹہ اپنے رزق کے لیے, معاش کو تلاش کرنے کے لیے, 6 گھنٹہ آرام کے لیے, 6 گھنٹہ اپنی زندگی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ حلال, اور 6 گھنٹہ عبادت ہے. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے.
ہم جب بھی کہیں پر کچھ زیادہ کرنا ہو تو کم کہاں پر کرتے ہیں؟ اس 8 آورز میں کم کرتے ہیں جو عبادت کے لیے ہے. مثال کے طور پہ ہمیں زیادہ اپنی آفس میں کام کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام میں سے کم نہیں کرتے، عبادت میں سے وقت کم کرتے ہیں. یعنی آرام کے لیے ہم سیکریفائز نہیں کر پاتے. ہاں، یا دوسرے ہم کو آرام زیادہ کرنا ہے تو ہم آرام زیادہ کر رہے ہیں تو پھر دنیا میں جو کام کر رہے تھے اس میں کمی نہیں کریں گے، ہم عبادتوں کے وقت میں کمی کرتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ کام زیادہ کرنا ہے تو آرام کم کیجئے، آرام زیادہ کرنا ہے تو کام کم کیجئے، لیکن عبادت کا وقت فکس ہونا چاہیے. اتنی عبادت کم از کم ہمیں کرنی چاہیے جو پروردگار ہم سے مانگ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی رزق یا اللہ کے دیے ہوئے مال کی بنا پر ہے. تو اب اگر میں اپنے آفس میں زیادہ کام کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے زیادہ سیلری ملے، میرا باس خوش ہو جائے. تو جب باس خوش ہو تو سیلری بڑھ جاتی ہے. تو کیا زیادہ عبادتوں کے ذریعے سے پروردگار کو خوش کر کے ہم رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. خود پروردگار نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم 24 آورز عبادت کرو، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹ تمہارا عبادت کا ہونا چاہیے، اور اسی میں ہم کمی کر دیتے ہیں. ہم جب آرام کریں گے تو نماز صبح کے لیے نہیں اٹھیں گے. ہم جب آرام کریں گے تو مثلا نماز ظہرین کے وقت آ چکا ہے، گزر گیا، ہم اس وقت نماز ظہرین نہیں پڑھیں گے، لاسٹ مومنٹ میں پڑھ رہے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اصل مشکل کہاں پر ہے؟ ہمارے اپنے زندگی کے لیے جو ٹائم ٹیبل ہم نے سیٹ کیا ہے اس میں مشکل ہو رہی ہے. ہم کیوں نہیں ایسا ٹائم ٹیبل اپنے لیے سیٹ کرتے کہ جس میں آرام بھی ہو، جس میں کام بھی ہو، اور جس میں عبادت بھی ہونی چاہیے. پر عبادت آج کے دور میں تھوڑا سا مطلب ناظرین آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بوجھ سی لگنے لگی ہے. کوئی بھی عبادت ہو، شاید اتنے زیادہ واٹس ایپ پہ عبادتوں کے بارے میں میسیج آتا ہے، یا اتنے زیادہ اعمال بھیجے جاتے ہیں یا بہت سارے کام بھیجے جاتے ہیں، تو بوجھ نہیں لگ رہا ہے. اس کا ریزن ہے، اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہمارے سامنے عبادتوں کا ذکر آ گیا کہ اب ہم سوچنے لگ گئے کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں وہ بھی کرنا ہے. کبھی کبھی تو بہت پریشرائز ہو جاتا ہے انسان. اسے مطلب کوئی اگر معین دن ہے، جیسے کوئی خاص دن ہے اور جس دن بڑا اعمال وغیرہ ہے، تو اس دن تو بہت پریشرائز انسان ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ساری عبادتیں کہ جن کا ذکر مثلا آپ نے کہا واٹس ایپ کے اوپر یا مجلسوں میں ذکر آ رہا ہے، یہ ساری عبادتوں کو سارے بندوں سے اللہ نے نہیں چاہا ہے. ساری عبادتوں کو سارے بندوں سے اللہ نے نہیں چاہا. کچھ چیزیں ہیں جو واجب ہیں، جو سب کے لیے انجام دینا واجب ہے. مثلا 5 وقت کی نماز ہے، وہ سب کو انجام دینی ہے. لیکن بقیہ عبادتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو جتنا وقت ملتا جائے اس وقت میں اس کے پاس یہ عبادت کا آپشن ہو کہ وہ عبادت کر سکے. مثلا اگر اتنی عبادتیں پروردگار نے بیان نہ کی ہوتی اور صبح میں 10 بجے انسان بیٹھا ہے کہ اوہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آج کے دور میں تو واٹس ایپ سب سے بڑا انسان کا مصروفیت کا ذریعہ ہے. اگر انسان کے پاس وہ بھی نہیں ہے، خالی بیٹھا ہے، خدا را کیا کروں؟ کہ قرآن مجید ہے، تم قرآن کی تلاوت کرو. تو اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 10 بجے قرآن کی تلاوت کو اس پر واجب کیا گیا ہے، بلکہ اسے آپشن دیا گیا ہے کہ تم 10 بجے اگر خالی بیٹھے ہو، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو اب مثلا برائی کی طرف جاؤ. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر کے عبادت کرو. یعنی اللہ ہمیشہ چوائس دیتا ہے، یہ چوائس دے رہا ہے. یہ جو صبح سے لے کے رات تک ہمارے سامنے واٹس ایپ کے اوپر یہ پروگرامز آ رہے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر ہمارے سامنے اور بھی مختلف عبادتیں آ رہی ہیں، وہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں جتنا وقت ملتا جائے جا کے ان عبادتوں کو انجام دیتے جاؤ. آپ اردو زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس آئے گی. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب آپ کو جتنا اللہ سے لینا ہے اتنی زیادہ اللہ سے آپ کو لو لگا کر عبادت کرنی ہے. آپ کو اگر مثلا پیاز زیادہ لگی ہے اور پانی گھر میں کم ہے تو آپ کو جا کے بازار سے پانی خرید کے لانا ہوگا. تو یہ جو آپ بازار جا کے خرید کے لا رہے ہیں ایکسٹرا کام ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آرام سے پانی ملے گا. تو اللہ کی بندگی بندے کے فائدے کے لیے ہے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اگر آج کے دور میں دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، لوگ ہر کسی کے پاس کام ہے، ہم سب کے اگزامپل دے رہے ہیں، تو ایسے میں ٹائم کی بھی بہت کمی ہے.
تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو عبادت سے دور کر دیتی؟ کیا ہمارا بزی ہونا ہمیں عبادت سے دور کر رہا ہے، یا اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ بتائیں گے؟ سب سے بڑی چیز جو انسان کو عبادتوں سے دور کر رہی ہے وہ انسان کا گناہ ہے. سب سے زیادہ یہ انسان اس لیے عبادتوں سے دور ہو گیا، عبادتوں کا شوق، آپ نے کہا نا دل کی گہرائیوں سے، یہ جو دل اس کا راغب نہیں ہے، حتیٰ مسجد میں جا کے جماعت نماز پڑھ کے واپس آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر کے آ گیا، کبھی دل راغب ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی معصیتوں کی وجہ سے یہ ساری عبادتوں کا لطف ختم ہو گیا ہے، شوق ختم ہو گیا ہے، عبادت کا جو رنگ تھا اس کے وجود سے نکل چکا ہے. لہٰذا انسان اگر اپنے کو گناہوں سے بچاتا جائے، خود بخود عبادتوں میں شوق پیدا ہوتا جائے گا. ایک بات. دوسری بڑی اہم چیز ہے، انسان جس موقع کے اوپر خود کو بے نیاز دیکھتا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن مجید سورہ علق آیت نمبر یہ سورہ علق کی 6 اور 7 آیت کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب دیکھتا ہے کہ میں بے نیاز، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نتیجے میں یہ انسان اللہ کے خلاف سرکشی کرتا ہے. میں اس کا ایگزامپل دے دوں، بغیر کسی تکلف کے، یعنی خدا نخواستہ کسی کے دل کو میں توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر کسی کے ماشاءاللہ سے 3 اولاد 4 اولاد ہے، وہ کبھی گڑ گڑا کے اللہ سے یہ دعا نہیں کرے گا کہ خدا را مجھے اولاد دے دے. لیکن جس کے پاس اولاد نہیں ہے اب وہ تڑپ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، نماز صبح کس خلوص سے پڑھ رہا ہے، نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اعمال. کیوں؟ اپنے کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ضرورت مند محسوس کیا، اور ادھر اس نے کہا نہیں میرے پاس تو ماشاءاللہ سے 3 اولاد ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب نتیجے میں وہ اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے. تو یہ جو انسان ہے وہ کب اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں میں شوق کو نہیں دیکھتا؟ جب وہ اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے، میں ضرورت مند ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے. اور یہیں پہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 اولاد کی بنا پہ پروردگار کی اب عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اچانک 3 اولاد جب ساتھ چھوڑنے لگ جاتی، پھر پلٹ کے اللہ کے پاس آتا ہے. بے شک 2 طرح سے اولاد ساتھ چھوڑتی ہے، یا موت سے یا بے وفائی کے ذریعے. اولاد ہے، باپ گھر میں موجود ہے، پوچھنے والی اولاد نہیں ہے، اب پھر پلٹ کے آیا، خدا را میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. یہ جو پلٹ کے آیا، کیوں ابھی تک بھاگ رہا تھا؟ اپنے کو بے نیاز سمجھ رہا تھا. ایک اور بہت بڑی مشکل، کیا جب حالات ٹھیک رہے تبھی بھی اس طرح سے دعا کرنا چاہیے؟ روایتوں میں یہی کہا گیا ہے اچھا کہ جب تم حالات اچھے ہوں تو اللہ کو زیادہ پکارو، تاکہ جب حالات بگڑ جائیں تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے. اچھا، آپ تو عبادت بھی حالات خراب ہونے پہ نہ کریں. آپ کبھی، میں آپ کا دوست ہوں اور کسی موقع کے اوپر میں آپ کو بالکل نہ پوچھتا تھا، نہ آپ سے بات کرتا تھا، آپ کا فون ریسیو نہیں کرتا تھا، آپ کو کبھی کال نہیں کرتا تھا، کبھی واٹس ایپ جواب نہیں دیتا تھا. ایک دن میں آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوں کہ آج میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کر دی. آپ کیا کہیں گے؟ کہ آج تک تو ابھی کل تک تو تم میرے فون تک کا جواب دینے میں تیار ہیں، آج ضرورت مند ہو گئے تو آ رہے ہو. کیا خدا کو کہنے کا حق نہیں ہے؟ کل جب تم لاکھوں میں کھیل رہے تھے، تمہاری اولاد تھی، تمہارا محلہ تھا، تمہارے سارے رسوخ، پھر نہیں مجھے پوچھا. آج اچانک مسجد میں آ کے 3 گھنٹے بیٹھ کے عبادت کر رہے کہ خدا را مشکل میں گر گئے، مدد کر. البتہ اللہ پھر بھی مدد کرتا ہے، لیکن روایتوں میں تاکید ہے کہ تم مشکلات میں گر جانے سے پہلے اللہ کو پکارو، تاکہ اللہ سے تمہاری آشنائی برقرار رہے. جب مشکلات میں آ جاؤ پکارو تو اللہ لبیک کہے. لبیک کہے یعنی ساتھ دے آپ کا. ایک چیز اور ہے، شاید عبادت کو ہم اتنا زیادہ سیریس اس لیے بھی نہیں لیتے، یا ہمیں وہ مزہ نہیں آتا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ عبادت کا جو مزہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی عبادت تو ہم کر لے رہے، پر جو اس کا مزہ ہے، جو پھل ہمیں ملنے والا ہے، وہ آخرت میں ملے گا، روز قیامت ملے گا. تو شاید اس وجہ سے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ رنگ اس دنیا میں کیسے دیکھیں عبادت کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ جب بھی لفظ فائدہ سامنے آتا ہے، بینیفٹ لفظ یوز ہوتا ہے، تو پھر ہم میٹرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب عبادت تو خود بھی کہا گیا نا کہ آپ یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا. تو ہمارے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے؟ فائدہ یعنی مثلا مال کا مل جانا، فائدہ
مثلاً بڑے گھر کا مل جانا، فائدہ مثلاً بڑی جاب کا مل جانا، مثلاً بڑا بزنس ہونا، یہ ہماری نگاہ میں فائدے کی شکل میں آتا ہے. یہ میٹرلزم ہے. نہیں تو شکل یہ بنائی گئی ہے نا کہ آپ یہ کام کرو گے تو جنت میں آپ کو بنگلو ملے گا، یہ کرو گے تو آپ کو پھل ملے گا. پھر وہی بات کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم کو واجبات کے فائدے کی شکل میں بیان کی گئی ہیں وہ میٹرلزم والی نہیں ہے. میں ابھی اس کو کلیئر کروں گا. لیکن بقیہ جو کام ہیں، مثال کے طور کے پر قرآن مجید کی تلاوت اس سورے کی کرو گے تو تمہیں دنیا میں یہ ملے گا. یہ بعض اوقات میٹرلزم کی طرف لے جانے کے لیے ہے، اس کا اپنا ریزن ہے. اب آئیے، آپ یہ کہیں گے کہ تمہیں جنت میں درجہ ملے گا نماز پڑھنے کی بنا پر. یہ جو جنت میں درجہ مل رہا ہے، جنت میں نعمتیں مل رہی ہیں، جنت میں فائدہ مل رہا ہے، یہ سب انسان کی سول سے ریلیٹڈ ہے. انسان کی باڈی کا فائدہ ہے، لیکن ایکچول میں جو بینیفٹ ہے وہ کس کا ہے؟ انسان کی سول کا ہے. اب آئیے، یہ ساری عبادتیں جو پروردگار نے رکھی ہیں وہ انسان کی سول کے لیے ہیں. یہ انسان کی روح ہے کہ جس کو انسان کو عبادت کی بنا پر فائدہ ملتا ہے. اب آئیے، سب سے بڑا فائدہ جو اس دنیا میں عبادتوں کے کرنے کے بعد ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. کیا وہ ہے؟ نہیں پتا، آپ کا تجربہ ہے نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جس گھر میں رہتا تھا بچپن میں، میرے بغل میں ایک ڈاکٹر کا گھر تھا، اور مجھے یاد ہے کہ 2:30-3 بجے رات کو ایک آدمی فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، نیچے کھڑے ہو کے شور مچاتا تھا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. اور جب پوچھا ہوا کیا تو کہتا تھا مجھے نیند کی گولی دے دیجیے. اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا، آج کے دور میں تو پھر بھی انسان جا کے میڈیکل اسٹور سے لے لیتا ہے. اس زمانے میں بالکل نہیں مل سکتی، وہ بغیر ڈاکٹر کے ڈاکٹر پرسکرپشن کے نہیں مل سکتی تھی. بہت شور مچاتا تھا. 2:30-3 بجے رات کو پورا محلہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا اس کی بے چینی کی وجہ سے. اب آئیے، میں نے یہ بات کیوں عرض کی؟ یہ انسان کہ جو نیند کی گولی کے ذریعے سے سکون تلاش کر رہا ہے، اگر یہی صاحب ایمان ہوتا اور مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنے لگتا، آپ یقین جانیں اس کو جو سکون عبادت کی بنا پر ملتا وہ سکون نیند کی گولی سے نہیں مل سکتا تھا. سچ بتائیے، کیونکہ یہ مسئلہ آج کل کا بہت بڑھ گیا ہے. اصل مشکل کہاں پر ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نے عبادتوں کو صحیح طور پہ انجام نہیں دیا. میں اس ریزن کی طرف نہیں جاؤں گا کہ انسان کیوں بے چین ہے. البتہ اشارہ میں ضرور کر دوں کہ بے چینی صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا اللہ پر بھروسہ کم ہو گیا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ اور اعتبار یقینی طور پہ ہوتا تو پھر یہ بے چین نہ ہوتا. بے چینی خدا پر بھروسہ نہ ہونے کی بنا پر ہے. اور عبادتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسانوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، صبح سے مسلسل لاشیں اٹھانا، اصحاب کے لاشیں، اعزاء کے لاشیں، جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں، حتیٰ اپنے اس بیٹے کا لاشا کہ جو نانا کی شبیہ ہو، ایسے سارے لاشوں کو اٹھانے کے باوجود امام حسین کا جو استقلال ہے بڑا اسٹرانگ تھا. کہاں سے؟ کیوں؟ یہ بات تب سمجھ میں آئی کہ جب ننھے سے بچے کو امام حسین لے کر واپس پلٹے تھے. معمولاً یہ جملہ کم نقل کیا جاتا ہے لیکن مکاتب نے لکھا ہے. امام حسین کے ہاتھوں پہ جناب علی اصغر کی میت ہے. جملہ فرمایا تھا کہ پروردگار الہی حوّن علی ان ھذا فی عیناک. پروردگار، حسین کے لیے اصغر کی مصیبت کو بھی برداشت کرنا صرف اس لیے آسان ہے کہ حسین جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے تو مشکلات کے ہجوم میں ہونے کے باوجود انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. بے چینی کیوں ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ اور عبادتوں کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے. جس موقع کے اوپر رات میں مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بستر پہ لیٹا، اب فکر مند ہے کل نہ جانے میرے بزنس کا کیا ہوگا، نہ جانے میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہ جانے میری فیملی کا کیا ہوگا، جبکہ ابھی نماز میں کہہ کے آیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر اس نے صحیح جو آپ کے لفظیں ہیں کہ دل کی گہرائی سے یہ جملہ کہا ہوتا تو پھر بے چینی کیوں؟ اس لیے کہ جو پروردگار آج تک رزق دے رہا تھا
وہ رزق دینے والا پروردگار کل بھی رزق دے گا. تو جو سکون ہمیں عبادتوں سے ملتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا, اور اسی لیے جو عبادت کرتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں, جو عبادت نہیں کرتے وہ بے چین رہتے ہیں. یقیناً شاید ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ تمام ناظرین کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ عبادت ہم اچھا ایک چیز اور ہے, چلیے ناظرین سے بات تو کر ہی رہا تھا, ایک چیز اور ہے کہ عبادت بہت زیادہ اگر کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے یا کم کریں تو کم خوش ہوتا ہے. کچھ ایسا ہے کہ ہمارا ایک ذہن بھی رہتا ہے نا کہ نیت تو ہم نہیں دیکھتے, نیت تو آج کے ٹائم پہ شاید ناممکن ہے خالص ہونا, صاف ہونا, لیکن زیادہ تر ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عبادت میں. سورہ ملک قرآن مجید کے ان اہم سوروں میں ہے کہ جس کی بڑی تاکید ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَوَدَدْتُ أَن يَكُونَ هَذِهِ السُّورَةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ کہ کاش کہ یہ سورہ مؤمنین کے دلوں میں ہوتا. اچھا, اتنا اہم سورہ ہے. اس کی سیکنڈ آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو اللہ نے, کیوں؟ تاکہ تم سب کو آزمائے کہ تمہارے درمیان سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم کوانٹٹی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کتنا زیادہ, آج کے ٹائم پہ تو اور زیادہ دے رہے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک قاری کو بلایا گیا تھا ہمارے دادا مرحوم کی مجلس کے موقع کے اوپر, ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ 10 منٹ میں ایک پارہ ختم کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بہت بڑی فضیلت تھی ان کی, جبکہ اسلام کی نگاہ میں اس اسپیڈ سے قرآن پڑھ لینے کی اہمیت نہیں ہے, صحیح تدبر کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت ہے. بے شک. متوجہ ہوئے؟ یعنی آپ ایک صفحہ پڑھیں تدبر کے ساتھ, غور کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ پڑھیں, لیکن آپ ایک پورا پارہ پڑھ گئے, ایک لفظ بھی متوجہ نہیں ہوئے. تو اللہ کوالٹی چاہتا ہے, کوانٹٹی نہیں, ایسا مقصد ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رب العزت کی نگاہ میں جو اہمیت ہے وہ کوالٹی کی ہے, نہ کہ کوانٹٹی کی اہمیت ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر کوانٹٹی کو بھی ختم کر دیا جائے. کوانٹٹی کوالٹی کے ساتھ ہوگی تو امپورٹنس ہے اس کی, لیکن اگر کوانٹٹی ہے کوالٹی نہیں ہے تو پھر اس کی اہمیت نہیں ہے. چلیے جی, آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. وقت نہیں ہے, نہیں تو اور بھی سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں سے عبادت کا سلسلہ ہم شروع کریں. ایک لائن میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ پہلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نیتوں کو پاک کریں. ہماری نیت دکھاوا نہ ہو. ہاں بالکل, اللہ کی, چاہے وہ عبادت کا کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی اگر عبادتی عمل ہے تو اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو اللہ کے لیے ہو. اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, وہ انسان جو غذا کھا رہا ہے, جو پیٹ میں اس کے جا رہا ہے, اس پر توجہ دے. پورا اثر پڑتا ہے عبادتوں پر. اگر ذرا بھی ہماری غذا میں کوئی ایسی شے شامل ہو رہی ہے کہ جو اللہ کو نہیں پسند ہے تو پھر جسم عبادت کرے گا, روح عبادت نہیں کر پائے گی. وہ لطف بھی نہیں ہے, وہ لطف اور وہ کیفیت سب ختم ہو جائے گی. پھر عبادت ہوگی جو آپ کی لفظ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے عبادت, پھر اس کا تصور نہیں رہ جائے گا, اور نہ ہی اس کا رنگ ہمیں دکھے گا سماج میں. چلیے بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو مزید عنایتیں اور توفیقات عنایت فرمائے. الہی آمین. جی ہاں ناظرین, جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عبادت جو بھی ہم کر رہے ہیں اس عبادت میں ہم نیت کو اپنی صاف رکھیں. آج کے زمانے میں ہم اکثر لوگوں کو بولتے ہوئے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑا دکھاوا ہے, اور مانو مطلب پیسے خرچ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بٹورنا چاہتے ہیں. تو اگر ہماری نیت صاف ہے, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ عمل بھی قبول ہوگا اور لوگوں کے لیے ہماری جو عزت ہوگی وہ بھی بڑھے گی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.